بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، یہ اصل میں ایک ایسے بیٹے کی داستان ہے جو اپنے والدہ کے دفن میں اس لیے شریک نہ ہوا کہ میں نے ایک پارٹی کو وقت دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بہترین چانس ہے جس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے مصروف ترین لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسی ہی داستان سنانا چاہتے ہیں۔ ایک معتبر دوست کا بیان ہے کہ ہمارے پڑوس میں کئی سالوں سے ایک گھر آباد تھا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میری والدہ اکثر ان گھر کی خواتین کو ملنے چلی جاتی تھی، خصوصاً اس نوجوان کے والدہ کو ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ بیمار رہتی تھی، اس کی بیمار پرسی کرتی اور مصائب کو برداشت کرنے کی تلقین کرتی۔ اس کے خاوند نے اس کی بیماری کی وجہ سے ایک دوشیزہ سے نکاح کر لیا، اور وہ دوشیزہ بھی اس سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خاوند کا رویہ بھی بہت حد تک تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میری والدہ اسے حوصلہ دیتی اور خاوند کے اس سلوک پر صبر کی تلقین کرتی تھی، جس سے اسے کچھ راحت مل جایا کرتی تھی۔ بیوی بستر مرگ پر تھی کہ اچانک خاوند فوت ہو گیا۔ اس کے کفن و دفن میں شراکت ہمارا حق تھا، اس لیے کہ پڑوسی کے اسلام میں بہت سے حق ہیں۔ والد کے وفات کے چند ہی دنوں بعد یہ نوجوان وافر دولت، عالیشان قسم کی گاڑیاں اور نہایت ہی عمدہ لباس استعمال کرنے لگا۔ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا۔ بڑی اونچی لوگوں سے رابطہ قائم ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک دولت کا آ جانا اس نوجوان کی خرابی و بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے، جیسا کہ معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ خطرہ حقیقت بن کر سامنے آیا۔ سر سے پاؤں تک یہ نوجوان دنیاوی لذتوں اور گناہوں میں ڈوب گیا۔ فضول خرچی اس کا معمول بن چکی تھی۔ اس نے شراب اور دیگر نشہ ور اشیاء کا استعمال شروع کر دیا اور جوا بھی کھیلنے لگا۔ وہ گناہوں میں اس قدر آگے نکل گیا کہ شادی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ دنیاوی زیب و زینت میں اتنا مصروف کہ جیسے یہ سب کچھ ہی یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ نصیحت سننا اس کے لیے سب سے ناگوار عمل تھا، اور کوئی اگر غلطی سے اسے کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ زیادہ بغاوت پر اتر آتا تھا۔ بوڑھی والدہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ بڑا ہی سخت تھا۔ وہ بیچاری سوائے شکوہ شکایت کے کر بھی کیا سکتی تھی۔ میری والدہ اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر یہ نوجوان اپنی اس روش پر دستور ڈٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف والدہ کی بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ والدہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی فراوانی کر دی ہے، لہذا میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن بیٹے نے انکار کر دیا اور عمرے کی بھی اجازت نہ دی۔ اس پر وہ بیچاری خاموش ہو گئی، اور دل میں امید کی ایک ہی کرن باقی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر قادر ہے۔ آخر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ والدہ بیماری ایام گزارتے ہوئے فوت ہو گئی۔ مگر اس نوجوان کی سختی اور بدبختی کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ والدہ کی وفات سن کر بھی اس کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک عام انسان کی وفات کی خبر سے زیادہ کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ غسل و کفن کے معاملات پایا تکمیل کو پہنچ گئے اور جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جنازے میں شریک رہا۔ جب دفن کی باری آئی تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ آپ یہ کام کریں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے ایک پارٹی کو وقت دیا ہوا ہے، میں اس سے آگے پیچھے ہو سکتا یہ بڑا عظیم اور سنہری موقع ہے جسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ اس کی شقاوت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کے اسباب پیدا فرما دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ نوجوان واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اسپتال پہنچا تو آخری سانس لے رہا تھا۔ جس کے پاس والدہ کا جنازہ پڑھنے اور دفن میں شرکت کی فرصت نہیں تھی، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ سارے سنہری موقع ضائع ہو چکے تھے۔
رات کے وقت اسے موت آ گئی اور اگلے دن اسے دفن کر دیا گیا، اور اس کی قبر بھی اس کے والدہ کے ساتھ ہی بنائی گئی۔ دونوں ماں بیٹا اپنے اپنے قبروں میں پڑے تھے۔ ایسے واقعات ہر مسلمان کے لیے باعث عبرت ہے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔